السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے اللہ کے سائے میں حفاظت پانے والے 7 لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہو۔ نمبر 3، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو۔ نمبر 4، وہ 2 آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھا ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے۔ نمبر 5، وہ آدمی جس کو ایک عہدے دار خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی تو اس نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نمبر 7، اور وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا تو اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا روز جو ہے وہ بڑا ہولناک ہے، ڈراونا ہے، خوفناک ہے اور اس کے عذاب بھی بڑے سخت ہیں۔ چنانچہ اس دن سورج انسان کے بالکل اوپر ہوگا۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، کہ قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اور جب سورج 1 میل کی مسافت پر رہے گا تو لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی: فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، کہ لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ فمنہم من یکون الی قعبیہ، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی رکبتیہ، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی حقوبہ، کسی کا پسینہ اس کی کوکھ تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہ العرق الجاما، قال واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الی فیہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کسی کو اس کا پسینہ لگام دے رہا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان العرق یوم القیامۃ لیذھب فی الارض 70 باعا وانہ لیبلغ الی افواہ الناس او آذانہم، کہ قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 باع یعنی 70 مرتبہ دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے بقدر ہوگا اور وہ لوگوں کے منہ یا ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔ ذکر یہ کرنا ہے کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا اور سورج انسانوں کے بالکل اوپر ہوگا۔ لوگ اس کی گرمی سے تپ رہے ہوں گے اور سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں کو بشارت دی ہے، ایسے خوش نصیب جن کو قیامت کے دن رب ذوالجلال کا سایہ نصیب ہوگا اور وہ دھوپ کی سختی سے اور دھوپ کی حرارت سے محفوظ ہوں گے۔ ان 7 لوگوں میں پہلا شخص جو ہوگا وہ امام عادل ہوگا، عادل امام، عادل حکمراں ہوگا، اور جس نے اپنی حکمرانی کے دوران میں رعایا کے ساتھ خود بھی عدل و انصاف سے کام لیا ہو اور اپنی مملکت کے باقی تمام چھوٹے بڑے ذمہ داران کو بھی عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہو اور وہ خود بھی اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی نہ کرتا ہو اور اپنے وزیروں، مشیروں اور تمام محکموں کے افسروں کو بھی اس سے منع کیا ہو۔ اور اسی طرح امام عادل میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جسے امامت، حکومت اور سربراہی کا کوئی عہدہ دیا گیا ہو، چاہے وہ چھوٹا عہدہ ہو چاہے بڑا، اگر وہ انصاف سے اور عدل سے کام لیتا ہے تو انشاءاللہ
وہ بھی اس زمرے میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین کا سایہ اس کو نصیب ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ شاب نشأ بعبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ جوانی کا مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور جس شخص نے اپنے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار لی تو وہ ضرور بالضرور کامیاب رہے گا۔ تیسرا شخص یہ ہے کہ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوتا ہو، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ اسی طرح چوتھا شخص وہ ہے کہ دو آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے ہی ملتے ہوں، ملاقات کرتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں، تو آپسی محبت اور بھائی چارگی اور اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی طرح پانچواں شخص جو ہوگا وہ ہوگا کہ اگر کوئی عورت اسے برائی کی طرف بلاتی ہو اور وہ شخص نہ جائے برائی کی طرف اور کہے کہ میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، یعنی انسان اگر اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کر لے تو یہ اس کے لیے بڑی کامیابی کی چیز ہے۔ چھٹا آدمی وہ ہے کہ جو چھپ کر صدقہ کرتے ہوں، مخفی طور پر کسی کو بتلاتے نہ ہوں، عیاں نہ کرتے ہوں، ایسے شخص کے لیے بڑی کامیابی ہے، اور صدقہ و خیرات یہ انسان کی کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور ساتواں وہ آدمی ہے جو اللہ رب العالمین کو فراغت کے وقت میں یاد کرتا ہے اور پھر اللہ کے عذاب سے یا اللہ کے ذکر سے اس کے آنسو نکل آتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی کامیابی ہے۔ الہ العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان 7 قسموں میں سے کوئی قسم عطا کر دے اور ہمیں اپنا قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔